ہاں شریک نہیں، کسی کام میں تو شریک ہے؟ بول ایک کام ماں دس سوائے اس درود تو اللہ بھی پڑھنا پیا، فرشتے بھی پڑھنے پین تے پیڑیا تو دا بھی حکم دیتا تو تا پیڑا ہے پر حکم چنگا دیتا مت چنگا بن منجے ہے جی تے درود پڑھ اللہم صلی علی درود پڑھ سمجھ آئی ہون کے ثابت ہویا کہ والسلام علیہ میرے تے سلام ہوئے یوم ولدتو جس جڑے میں جمعہ مطلب سلام نہ تعلق جمنے نے دن نہ لے ایک قرآن ہے والسلام علیہ یوم ولدتو جس دن میں جمعہ اس دن میں نے تے سلام ہوئے کیوں اگے پیچھے من ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جی گل کر گئے تے قرآن اساں بیان پہ کرنا ہے کیوں عیسیٰ علیہ السلام قبلہ تساں نہیں پیدائش تے دیہڑے تو علاوہ من ہے تساں تے سلام بھیجنا سلام نہ بھیجا تے کے بھیجا ہے جی سلام نہ بھیجا تو سنا تسی آپ لفظ ہو کے بھیجا سلام تساں آکھیا جس دیہڑے جمعہ اس دیہڑے بھیجو تے اگے پیچھے کے کرا اے چیچ کیتی دسیا پتہ یا نبیہ نا علم یا نا بڑا دور تک مار کرنا ہے پتہ یا ایک دور آسی 14ویں صدی تے او آکسن جناب دن کا تعین منع ہے دیاڑا مقرر کر کے ختم دیوانا نہ کننا میلاد کننی حرام ہے نبی نہیں آکھا ہی نا نظر ہی نا فرمایا والسلام علیہ یوم ولدتو جس دڑے میں جمعہ میرے تے سلام ہوئے دیاڑا مقرر کر دیتا اپنا پوچھ مولوی کو لوں دیاڑا مقرر کرنے نہ جڑا منکر ہے اس آیت کڈ قرآن میں چکا دے سا یوم ولدتو یوم جس دیاڑے میں جمعہ کیوں اگے پیچھے منع ہے تو سانتے سلام بھیجنا مطلب یہ آیا کہ اگے پیچھے بھی سلام بھیجو لیکن نبی جس دیاڑے جمن تے خصوصاً سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ جس دڑے آپ دی ولادت ہوئے اس راتی صبح ویلے بطور خاص آپ دی بارگاہ اسیاں پناہ وچ سلام پیش کرو سلام پیش کرو کیوں یہ تہاڈا کام ہے تہاڈا کام ہے انہاں دا کام ہے سلام قبول کرنا تے تہاڈا کام ہے سلام بھیجنا اور تسی دسو کہ علم کا پتہ چل گیا کہ ایک بچہ 40 دن کا بچہ اس نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا یہ سارا علم نہیں ہے میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ یہ بچہ 40 دن کا بول رہا ہے علم کی باتیں کر رہا ہے سمجھ آئی ایک بچہ میں نے ثابت کر دیا نا اور دوسرا بچہ تک بچہ بنا کے چھوڑ سا میں چھوڑنا نہ اکھے انہاں نہ پتہ ہے انہاں نے بچیاں بھی پتہ ہے جی
دعا بچہ وشاہد شاہد من اہلہا، عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا یوسف پر، ہے جی، او جس شہادت دیتی، قرآن کہتا ہے وشاہدہ شاہد من اہلہا، اس زنانی نے کروں ایک بندے شہادت دیتی۔ علماء نے لکھا کہ وہ ایک بچہ تھا، شیر خار بچہ، دودھ پینے والا بچہ، اس نے نوکرانی نہ بچایا، اس چایا بوئے کول کھلوتی گئی۔ شہد شاہد من اہلہا، کہ اس آخیا اے بچہ بولنا پیا، ڈنڈ پہ گئی نہ، جنا بھی کھلوتا ہے، زنانی بھی کھلوتی، یوسف بھی کھلوتا ہے۔ او آنی ہے اس ماں پکڑیا ہے، یوسف آنا میں معصوم ہاں، بندہ کول ہور اے کوئی نہیں، او نوکرانی جڑی ہے اس نے بچہ چایا، فشاہد شاہد من اہلہا، اس اللہ زبان دے دیتی۔ اس کے آخیا قرآن اس بچے کی اس مفہوم کو بیان کر رہا ہے، ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر اس نے قمیض پھٹی نا اگوں تے پھر اے زنانی سچ چاہنی ہے، اساں چھیڑیا گیا ہے تے او جھوٹا ہے، یعنی یوسف۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تے اگر قمیض پھٹی ہے پچھوں تے پھر زنانی جھوٹ بولیا ہے، یوسف سچا ہے۔ اے بچہ بولیا، اے بچہ بولیا، اللہ اکبر، ایڈی سمجھنی گل بچہ، وڈے اتھے ہی کھلوتے منہ اڈ کے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، تے اس جس لئے آکھا نا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جس لئے قمیض تکی نا عزیز مصر، اس آکھا قمیض تا پچھو پھٹی ہے۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اس آکھا زلیخا در تک اے سارے تسانیاں مکاریاں نے، اے تسانیاں مکاریاں نے۔ قال انہو من کیدکن، اے تسانیاں مکاریاں ساریاں، قمیض تا پچھو پھٹی ہے۔ پھر ان کیدکن عظیم، تے اے زنانیوں تسانے مکر بہوں وڈے، اللہ بچاوے تسانے مکران تو۔ ایک قرآن پہ بیان کرنا ہے، اپنے اپنے گریبانہ چ منہ پاؤ، سارے زنانیاں لے بیٹھے ہو، کتنے سارے یہ سزا وچ مبتلا نے، تے جڑے والے نہیں وہ انتظار کرن ان قریب مبتلا ہوئے سن۔ شیطان اس طرح دلیری نال بندیاں بے عزت نہیں کتنا کرنا جس طرح زنانی بندیاں بے عزت کرنی۔ بڑے بڑے نے کلے بدے رہے ہوئے، کیوں تنویر؟ اللہ معاف کرے، کلگی نما اتھے ہی پھرنے رہنے۔ ہیں جی، باہر پگاں تے ادھر اگاں، چنگے پلے موتبار بن کے باہر پگا بن کے ملک تے چودھری تے پیر بیٹھے ہونے تے کار جتیاں کھانے زنانیاں کولو۔ اللہ معاف کرے، بڑا چنگا ٹکا کے رجانیاں نے فرمایا انا کیدکن عظیم۔ دیکھو جی میں اس سے دلیل دینا، تسی آخے ہو جناب کہ ایویں انہاں بے عزت کر گیا، میں نہیں کیتا، قرآن پہ آنا ہے دے پڑھنیاں بھی ساریاں اکثر یہ آیت نہ ترجمہ پڑھ کے انہوں نے فرمایا اور تک کیوں ابلیس نے متعلق تو سب پتہ ہے، شیطان نے متعلق
وہ گجر خان والے آنی ورگلانا ہے نا اساں در تے ہے گوڑلے در تے تساں در ایتھے کوئی نہیں ہے نا ورگلانے نا ہن تسی دسو کہ شیطان ابلیس جس آدم آنی کھلن دیتا اندر چنگا پلا کہ درید آم ملکی ردا چشدت لسے فلکی کبا کہ درید آم ملکی ردا کہ دری زنا کہ دری فنا کدے کہ دری زیاں کدے فنا پے یک دو گز کفن آمدی سارے جبے کبے اتھے نے لوا لو کے تے اے پہ چھوڑیا اے ابلیس را نہیں کام ہے نا اے میں آکھے دا کی آکھے ادھر سنیو میرے اللہ آکھے دانا نہ کھانے لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین ان درخت نے نیڑے نہ ملیو یہ پتہ ہے پولے جی آیا پہلے نیڑے من کے پولے بولے ذرا ادھر آئے اللہ نے قسمیں پولے جے ونج کے اتھے نیڑے دعا جنا زنانی دعا انہاں آکھیا اللہ سا منع کیتا ہے اس بوٹے نے نیڑے تے نہیں آخر نہیں خدا کے لیے ذرا ادھر آئے قریب تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے 2 دن کے لیے جی اخیر جناب آنکھ کے نبی آیا پیچھے پہ گیا جنے زنانیاں دواں دانا کھوا کے اے پہ چھوڑیا تسی دسو اے او چیز ہے کہ ذرا ادھر آئیں تھوڑی دیر کے لیے این کر کے نہ نبیاں تلے لا آندا ہے تے بچ کے رہو ہوش کر کے رہو مت تساں بھی ذرا کر کے ذرا ادھر آئیے ذرا دا کر چھوڑنے خیال کریو نصیرتی نصیر شاہتا آستانہ عالیہ گولہ شریف پیر سید نصیرتی سمجھ آئی ہاں تے کیا ہویا اللہ فرمایا ان قید کن عظیم اوے تساں تے بہت بڑے مکر اللہ معاف کرے اتنا بڑا ابلیس ہے جی ساری دنیا کلا کافی ہے اس نے اولاد بھی بڑی ہے جی بڑی اولاد ہے اس نے اتے ہوں ویکھو اپنے اپنے چیلے چاٹے بڑے چھوڑے نار ملک کے چاڑے علاقے تے پھر بھی اس نے اتنی گمراہی پھیلائی ہے تے اللہ کے جسے سا پیدا کیتا ہے جیڑا پیدا ہے تک نہ کرے نے بچے جمے ہونا پیو آنا ہے یہ 5-7 تک میں جماعت بیٹھا پر انہاں نے ایک جڑی ادا ہے میں جاننا تدا نہیں پتا ایسا میں جمیا ہے میں جاننا ماں نہیں ہے نا وہ تدا نہیں پتا پیچھے دفعہ ہو میں جمیا ایسا میں جاننا ہے بڑا پلیت ہے ماؤ جمیا ہے نا پتہ ہے آنڈی کھانے ویلے توے تے بہ ویسی کو لاکسی ماں کیوں پا کے دے اور پا 2 چمچہ اور پا او پھر ٹھوکنی نال جڑے اور 5-7 بیٹھے اے ترٹے بھی کھا سڑنا تو دا کلے پا دے ماں 2 بوٹیاں اللہ نواسے ماں چنڈا منہ تے کھانا پر ایسا ٹھیٹ ہے جے پھر اتھے ہی بہنا ماؤں پتہ ہونا ہے ایک یہ چیزاں میں جمیاں ماؤں تو بہتر کون جاننا ہے تے ایک مسکین پولے جے پاسے ہو کے بہ رہنا ہے تے ایک جڑے زدی اگے ہو کے ترٹ کے ماں اس واسطے بچا کے رکھنی جڑا مسکین جیا چپ کر کے وڈیاں کو ڈر کے پولے جے بیٹھا ہونا ہے کہ ماں اپنی مرضی دے چھوڑے تو اسی مہربانی ہے جو کچھ دے چھوڑے میں کوئی زور نہیں منے تے ماں اس تے نظر رکھنی ہے انہاں درندیاں کو بچا کے اساں دینی ہے جڑا مسکین پتر ہوئے سمجھ آئی نا یہ ماں کی شفقت ہے یہ ربوبیت صغرا ہے کما ربیانی صغیرہ تو ماں کی ربوبیت صغرا کا یہ مقام ہے کہ وہ بچا کر دیتی ہے
رکھتی ہے، اس کو نظر میں بھی رکھتی ہے، اس کے لیے بھی رکھتی ہے۔ تو رب کبیر جو ہے وہ جو دنیا سے الگ ہو کر گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہو، جو یہ کہہ رہا ہو جی بھر گیا دنیا سے اب دل کی یہ حسرت ہے، جی بھر گیا دنیا سے اب دل کی یہ حسرت ہے، تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی، تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی۔ سمجھیے، جیڑا بیٹھا ہے وکھرے ہو کے، سلطان التارکین بن کے بیٹھا ہے، فرید الدین گنجے شکر بن کر بیٹھا ہے، دنیا چھوڑ دی ہے، اساں نہ دیسی بچا کے، چیچ کر کے نہ دیسی، وہ ہے تے ہاؤ ہاؤ کرنے کتیاں پہنے دنیا واسطے، یہ تو منگنے بھی تے دعائیاں منے واسطے دنیا نہیں منگنی۔ یا اللہ 10 لاکھ روپیہ دیں، یا اللہ چنگی کار دیں، یا اللہ جائیداد دیں، کہ پیر ہے تے کہ مرید ہے تے کہ مولوی ہے، سارے دنیا دارن سب دنیا منگنے۔ یہ کیسا ہے؟ یا اللہ کون ہے؟ اے فرید الدین نانا آدمی ہے جی، پیٹ اتے لکڑ بدی، جس ویلے ہوس ہونی کھانے نہیں تے چک مرنا ہے، روٹیاں لکڑنی کاٹ نہیں کنی، کاٹ نہیں کنی، نہیں سمجھ آئی نے؟ کنی کس آنے نا کٹوی، کنی میں نے کٹوی۔ ایک گل میں سنا میں نے یاد رکھا کرو، گلاں ایویں چلنے رہنے ہو۔ کوٹنے جے بتا گل یاد رکھنا، ہزارہ مضمون ہونے، کچھ نال کوئی تعاون کریا کرو۔ میں کنی تے گل یاد آ گئی، اساں نے قریب ایک گرام شیعہ نا، جس لئے اساں نے بزرگ آئے نا نویں نویں، کتھوں گوالیار تو نہیں تسی نہ لے ہو، سڈورا ضلع امبالہ بچوں، سمجھ آئی نا؟ امبالے بچوں اسی آئے ہیں، امبالے چوں آئے نا نویں نویں، تے اے پیری مریدی بڑی عجیب شے ہونی ہے، ککڑیاں مرغیاں والے پیر جڑے نا بنے منگنے والے، تے انہاں نے ہونا بھائی اے ہور اتوں آ گیا کو منگتا، تے اساں نے اگے روزی رزق وچ لت مارسی، اے کون آ گیا؟ اے پیر مہر علی شاہ صاحب نے پردادا صاحب آئے، تو نال جڑے سید گراما نے انہاں آکھیا اے اساں نہیں روزی لت مارنے والے کون آ گئے؟ انہاں آکھیا اے سید ہی نہیں، اے پتہ نہیں کہ بلائیاں کتھوں آ گئے۔ اے اساں نے میرے نہ بیٹھا ہے، اس کو پوچھو، اے بھی مرغے ہون تک انہاں ہی دینے رہے۔ ارشد علامہ بیٹھا ہے۔ اچھا یہ ہوں گولڈیوں آیا ہے اتوں سننے سے بیان، دسو جی۔ اچھا ہوں میں عرض کرنا کہ انہاں آخیا اے کتوں آ رہے ہیں سید ہی نہیں، انہاں نے مناظرہ پہ گیا، وہ وڈے بھاری بھرکم شاہری وچ بیٹھے آن کے، تے پیر روشن دین صاحب میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے پردادا، نکڑ دادا بلکہ جی پردادا او بیٹھے وچ تے او شیعہ تے اے سنی، انہاں آکھیا جی تسی اپنے نسب تے دلیل دیو، تسی سید کتھے نے؟ انہاں آکھیا جناب اسی تے سیادت کوئی مہر لوانے واسطے نہ آیا، اسی مسافر ہیں، گزر رہے ہیں گولڈ شیف تو،
تے انہاں گرائیں والے اساں ایتھے ٹھہرا کے تے اسی تاں امبالے دے ہاں اتھے جا رہے ہیں تے گولڑے دے شہریاں اساں روک لیا اسی کوئی نال نسب دے پھڑکے لے کے تے نہیں آئے ہیں انہاں آکھے نہیں اگر نسب دسو تے ٹھیک نہیں ورنہ ایتھوں اٹھو نکلو باہر ساڈا بھی تساں کام خراب کر دیتا ہے لوگوں دا رجحان ہو گیا نا تے پیراں بڑی مار ہونی ہے دو پیر بیٹھے ہون نا ایک پاسے لین زیادہ ہوئیں جے بندے زیادہ ہوئیں دویا درد پہ نہ پئی نظرانے گئے ہون حالانکہ جساں دینے اساں ہی دینے لوگ بھی بڑے سمجھدار ہون اج طے کر کے ونن کہ اے پیسے کساں دینے تے اے کسیاں نہیں دینے چم سن سارے ہاں لیکن دینے ککھ نہیں تھوک لا کے تے موڑ کے آنے میں اسی واسطے دستانہ پانا ہونا ایک بندے میں آکھے جی تسی دستانہ پانے ہو میں آکھے جڑے صرف تھوک لانے واسطے آنے نا انہاں نے تھوکاں کولوں بچنے واسطے ایک کئی بندے ماں اعتراض کر رہے ہیں جی تسی کیا لوگاں کو نفرت کرنے ہو تاں دستانہ پانے ہو میں کہا بڑے افسوس نہیں گل ہے ماں اصل ہے کہ میں کوئی شوگر نہیں تکلیف ہے تے ناخن لوگاں نے کئی باری لگے تے میں نے خون جاری ہو گیا تے وہ 10 15 20 دن وہ زخم ول نہیں ہویا میں اس مجبوری نہیں وجہ تو پانا ایک نفرت واسطے نہیں پانا معاذ اللہ کوئی بندہ خیال کرنا ہے ظن المؤمنین خیرا مسلمان ہوتے اچھا گمان کرو بدگمانی نہ کرو جی بندہ سوچنا ہونا ہے تے او ایویں ہی آ کے نا تے پھر ٹور کے چلے ونن تے او انہاں پھر بچڑ پے ونن کہ ہائے ایتھے بہوں بندے ملنے پے نے ایتھے مخلوق سارا لٹ گیا ہے انہاں بھی وقت پہ گیا انہاں آکھیا بھائی پیر آ گیا گولڑے چ کوئی نواں اے امبالے تو مسافر آئے تے اساں نے بھی دکان برباد کر گئے انہاں آکھیا انہاں کولوں نسب نہیں پوچھو فہرست کہ تسی حسنی سید ہو حسینی سید ہو ثبوت دیو ہن سنو گولڑے نہیں سیادت تے اعتراض کرنے والے ہو ٹھیک ہے انہاں آکھیا اچھا شاہ جی پھر ہن تسی مجبور کرنے ہو ہن مجبوری اس ویلے تیلیانی ٹوپی ہونی ہے تیلیانی ٹوپی ہے پتلی بالکل انہاں لا کے تے زمین تے رکھ چھوڑی اسنے دادا صاحب تے مسافر ہے کوئی شے نہیں گولڑے وچ نہ کوئی زمین ہے نہ کوئی جائیداد ہے پنڈوکلیاں دوواں پراواں بدیاں ہیاں تے اوتھے رکھیاں ہیاں نے ایک چھپرے تلے بیٹھے نے اے دنیا انہاں دی چند کچھ عرصہ ہویا گولڑے آئے انہاں آکھیا ٹوپی لا کے انج رکھ دیتی میدان وچ فرمایا کہ ساڈے کول پھڑکا تا کوئی نہیں کاغذ تا کوئی نہیں جس تے شجرہ نسب لکھیا ہوئے امبالے والے سادات کی سب سے بڑا یہی شجرہ ہے کہ جو سچا اور سچا سید ہے وہ اس ٹوپی کو اٹھ کر اٹھائے بڑے ایک پاری پرکھم شاہری اٹھے ہلنے جلنے آئے ہاتھ پایا نے ٹوپیاں جیسے ٹوپی تیلیا نہیں ٹوپی گئی انہاں سمجھایا ککھاں روڈ ویسی ہیں جی اے کیڑی گل ہے ککھاں نہیں انہاں اے نہیں پتا ککھاں نہیں ہے لکھاں نہیں ہے ہاتھ پیا تے شاہ نے پیر پٹے گئے پچھوں اساں نے بزرگاں آکھیا قبلہ ذرا ہوش نال ہاتھ پائیو اے سچے بنو فاطمہ کی ٹوپی ہے یہ 14 طبق پر بھاری ہے سمجھ آئی انہاں آکھیا پھر ایک میں دساں انہاں پھر منتاں کیتیاں اللہ نے واسطے نے ککڑ تے چاول کھانے ہاں علاقہ نہیں دیوں لگا کدے ہتھے آج ٹوپی نہ چائی گئی وہ کرنے دوے برادری آن کے پھر میں اساں نے بزرگاں آکھیا اچھا آئندہ ایک اساں نے نسب تے نہ بولے ہو پتہ لگ گیا نا خبردار آئندہ تے چلو چاہ کے نا تاں دال روٹی چلی ہیں جی اچھا میں عرض کرنا ایک اٹھنے ہو پھر بھی کر گیا اس آکھیا جی میں ہو ہی نہیں سکنا سید ہوئے تے سنی ہوئے جی اس آخیا سید ہوئے تے سنی ہوئے اس آخیا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں جس طرح لکڑ دا
لکڑ دی ہانڈی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگ تلے لگ سی تے لکڑ سڑ ویسی. اج تک تساں لکڑ دی ہانڈی نہیں ویکھی. اسی طرح تساں سنیاں وچوں سیداں وچوں کوئی ایسا بندہ نہیں تکیا جڑا سنی ہو سی, سارے شیعہ ہو سی. اس نے دلیل دیتی, اس آکھیا کاٹھ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں. میرے دادے آکھیا پھر سن, کاٹھ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث الورا، آستانہ عالیہ گولہ شریف، آستانہ عالیہ گولہ شریف. سمجھ آئی کہ جس طرح لکڑی دی کہ نہیں ہونی, ہانڈی نہیں ہوندی, اس طرح لکڑی دا دیوا بھی نہیں ہوندا. تو دیکھا نا کاٹھ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں. میں کہندا کہ کاٹھ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں. کتنے بولنا پیا ہے جی؟ ہاں لکڑ جڑی نا بابا فرید صاحب دی تے مطلب ہے کہ جڑے وکھرے ہو کے بہندے نے اللہ دیندا ہے انہاں نے تے اے ماں جاندی ہے نا, پتہ ہوندا ہے اے کون ہے کیوے. اسی طرح اللہ جاندا ہے کون کیوے, کیونکہ ماں ربوبیت صغرا کی مالک ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے, اور وہ رب اکبر ہے, وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو. میں تے فرشتے تے پڑھنے پے نا, وہ ایمان والے ہو تسی پڑھو. ہن کیا مطلب کہ میں تو تساں ایمان والا سمجھیا ہے, اندر کام خراب ہے جی. میں تو تساں مخاطب کیتا ہے یا ایھا الذین آمنو. جڑے نہیں پڑھنے اچھا پھر آمنو وچوں خارج ہو, ٹھیک ہے نا. ہن کی ہویا کہ جس ویلے اتھے آئے نا تے انہاں آکھیا کہ ہن سارے پاسے شیطان دا تصرف ہے اکثر, تے زنانیاں نا بھی بڑا تصرف, اللہ معاف کرے. ہن تا جناب آج کل تک کھل ہو گئی ہے جی. کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. ٹی وی وچ ویکھو, اگے پیچھے ویکھو کہ دوش بدوش مردوں کی چلوں گی, دوش بدوش, پاویں دوش پیا ہوئے گناہ پیا ہوئے. دوش میں نے گناہ بھی ہوتا ہے نا ہندی زبان میں. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ فرمایا اتنا ابلیس شیطان ہے, اتنی وڈی شے وے, تے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. ان قید الشیطان ہے, شیطان نہ مکر ضعیف ہے, کمزور ہے, کوئی شے بھی نہیں. یہ بڑی وڈی شے آدم علیہ السلام کہنا ہے, تلے ہوا کہنا ہے, ساری مخلوق انہوں نے فیض ہے. ہاں جی پول کے آیا نا, پول کے آیا, یہ سارا اس نے شرارت ہے. پھر بھی فرمایا انا قید الشیطان کان ضعیفا. یہ شیطان جتنا بھی مکر کرے نا, جتنا بھی شیطانی کرے, مخلوق کا گمراہ کرے, پھر بھی کمزور ہے, کوئی شے نہیں. ماں پتہ ہے نا میں پیدا کیتا ہے, لیکن جس زنانیاں نہیں واری آئی. فرمایا ان قید کن عظیم, تساں نے بہوں وڈے مکرن. اساں شیطان نے مکراں ضعیف آکھیا, اس نے مکراں عظیم آکھیا. اندازہ لاؤ جی, تو تے میں کے تعریف کرساں زنانی نہیں, قرآن خالق کر رہا ہے. اللہ اکبر. اج کل نے پھر جناب مرد بھی رن مرید ہیں جی, انہاں کول جس ویلے جتیاں ایک بڑے عہدے تے تے انہاں آکھیا پچھو جتی اس ماری نا تے تھانے دار ہے, تے زنانی کار تھانے تے تھانے دار ہونے تے زنانیاں کول تے جتیاں کھانے نا اکثر. او جس ویلے پچھو جتی ماری نا تے جتی باہر آن ٹٹھی,
وہ اساں نے گران ایک شاہ راب ہے انہاں بیٹھے گولڈے تھانے نہیں گالے انہاں آکھیا او ہو تے او سکھیا تھانے دار تے پچھو زنانی اسا جتی ماری نا تے جتی آن پئی باہر تے باہر ہن دنیا بیٹھی ہے ایس ایچ او صاحب باہر آسن جس نے جتی کھا کے باہر آئے نا تے پاک سنبھال کے تے باہر نکلیا تے شاہ راہ کو تک کے دا بھئی جتی آئی ہے پچھو شاہ راہ کے او ہو سردار جی تسی تو بڑی کمال کیتی ہے انہاں نا اوکھا اسی تا اسانو جتی پیندی ہے تے اسی نہ سانے ہونے آ باہر کے اسی تو بچا کے نے اپنے آپ اے حال ہے کہ اتنے پوسٹاں تے فائد لوگ بھی ڈرنے گل میری سمجھی نے نا ہاں تے ہونے نہ کل پوچھے تے وہ آنند بقول اکبر الہبادی کہ ممکن نہیں ہے مس تیرا نوٹس نہ لیا جائے ممکن نہیں ہے مس تیرا نوٹس نہ لیا جائے گال ایسے پریزاد ہوں اور کس نہ لیا جائے اے ماڈرن اسانے جڑے انگریزی پڑھے لوگ ہوں یہ ان کا حال ہے کھلی گل کرنا پیا میں کوئی یہ گل تو نہیں ساریاں گلاں چلنیاں قرآن شریف وچ ہدایتیاں گلیاں ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ نہ ذکر نہیں وچ تسی کہ آکھو بھئی اللہ تعالیٰ خضر خنزیر تے کھوتیاں تک قردتن خاسئین نہ ذکر ضروری ہے جتھے اپنی حمد و ثنا ہو رہی ہے جسے اپنے حبیب نہ ذکر ہو رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین او ذلیلو تسی بندر جاؤ بندر بن جاؤ ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ تے اس نال تے زبان پلیت رہنی چالی دیڑے لیکن گل ساری کرنی پینی چنگیاں مندیاں نرم ساریاں گلاں کرنیاں پینیاں جس طرح قرآن وچ ہر چیز نہ ذکر ہے سمجھ آئی نا سنو اے تہذیب ہے اج دی اور میں کہ ثابت کیتا کہ فرمایا اس گلا تے جس لے پہنچیا نا تے عزیز مصر آکھیا یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین اتھے ہن دو کلام اسلوب عزیز مصر آکھیا یوسف اتھے یا محذوف ہے یا یوسف ہو یعنی یوسف آرزانہ دا یوسف اس کو بچ کس کو لوں اے امر جیڑا مسئلہ ہے نا معاملہ اے جو کچھ تن نال ہویا ہے اسا چھوڑ ہن پھول جول گل باہر نکل ویسی یوسف آرزانہ ان ھذا چھوڑ اس گلاں اگے پھر اسی اتھے ہی کھلوتیوں دعا خطاب کیتا سنے بھائی میں مکا رہا ہوں گل سمیٹ رہا آخری توجہ دے لمحات تے مکا کے کہ گل ایک مکائی نال ہی دوئی شروع کر دیتی میں آکھیا نا کل میں دساں تھے جی آ گئی نا میں آکھیا سنو قرآن بیان کر رہا ہے یوسف آرزان ھذا یوسف اس مسئلے چھوڑ اور پول جل واستغفری لذنبک اے زلیخا اپنی گناہ وانی معافی مانگ اللہ کو لوں جڑے جھوٹ اس تے بدئی افتراء بدئی الزام لائی اس کو اللہ کو معافی مانگ ایک وقت میں ایک یعنی کھڑے ہو کر ایک آدمی ایک لمحے میں دو باتیں کر رہا ہے آرڈر اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے یوسف آرزان ھذا واستغفری لذنبک یوسف گلاں پول جل تو معافی مانگ اللہ کو زلیخا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ غوث الورا پیر سید نصیر الدین سنو حافظ شیرازی یہ قرآن کا اسلوب ہے بیان کا اسلوب ہے دو کم ہیں جی اس طرح ہے کہ بھائی تسی درود و سلام شروع کرو ادھر تسی انج کرو تسی جناب ادھر پھول برسانے شروع کرو
اے جس طرح دو آرڈر ہونے نا اس طرح یوسف و آرزان ہاذا واستغفری لذنبک تو اینج کر یوسف زلیخا تو اینج کر اتھے محافظ نہ شعر یاد آیا او بھی اسی کلام یہ بلاغت اور فصاحت کا نقطہ عروج ہوتا ہے ساقی بنور بادا برف روز جام ما ساقی بنور بادا برف روز جام ما ساقی ایسا کی شراب نے نور نال اساں جام منور کر دے مطلب ہے اساں جام شراب پا ساکی بنور بادا برف روز جام ما اتھے پا اور مطرب بھی گو کے کارے جہاں شد بکام معبود رے او تے گانے بجانے والے ہو تسی قوالی شروع کرو تے آکھو کہ آج دنیا دا سارا کام ساڈے موافق ہو گیا ہے اسی دو چاہنے آؤ ہو گیا ہے تسی ساکی تو شراب دے وچ شراب جام وچ پا تے گانے والے تسی یہ مصرع پڑھنے شروع کر دیو ادھر اے آرڈر دیتا تے اینو اے آرڈر دیتا یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک جی مطرب بگو کے کار جہاں شد بکام ما مطرب بگو یہ میں اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں یا حافظ کی روح کو آواز دے رہا ہوں سمجھ آئی تے کہ ہویا بچہ بولیا شاہد شاہد من اہلہا اے بچہ بولیا عیسیٰ ہون میں دسنا کہ عیسیٰ بولیا نبی ہے تے جڑا دو آیا وہ نبی تے نہیں آیا وہ تو نوکرانی نہ پتر ہے تے بچہ بولیا سیوطی نے لکھا ہے کہ 11 بچے دنیا میں بولے ہیں تو 11ویں والا اگر بول گیا تو کیا بات ہوئی اگر دنیا میں حوالہ دے سکتا ہوں سیوطی کا اس نے کہا کہ دنیا میں 11 بچے بولے ہیں دودھ پینے والے تو اگر 11ویں والا بول گیا تو کیا تعجب کی بات ہے سمجھ آئی تو دوسرا بچہ جو ہے وہ نبی تو نہیں تھا غیر نبی تھا تو بچوں کو شعور دیتا ہے کیوں والذین اوتوا العلم درجات میں نے آج جو پڑھی تھی کہ جو علم دیے گئے ان کے درجات ہیں تو درجات کا تعین کیا ہوتا ہے 1 2 3 4 5 یہ درجات ہیں 1 سال 2 سال 3 سال 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن یہ درجات ہیں جس طرح ہلال سے بڑھتا ہے بدر بنتا ہے 14 دن گزرتے ہیں تو یہ ترقی ہے درجات ہیں نا تو اسی طرح درجات ہیں ہم نے علم میں بھی درجات دیے ہیں نبیوں کو چاہے بچپنا ہو آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے انہوں نے حضرت عباس سے عرض کی کہ بھتیجا میں نے تم پر ایمان بڑی دیر کا لا رکھا تھا تم نے تو دعویٰ ابھی کیا ہے نا تو کیا انہوں نے کہا کہ تو بچہ ہوتا تھا تو لیٹا ہوتا تھا بالکل مہد میں گہوارے میں تو چھوٹی چھوٹی تیری انگلیاں جی چھوٹی انگلی چھوٹی نہیں تھی یہ چاند کو کھلانے والی انگلی تھی
لیکن چاچا بیان کر رہے ہیں نا عباس، تو بھتیجا یہ انگلی جب تمہاری ہلتی تھی نا تو میں دیکھتا تھا چاند بھی ہلتا تھا ساتھ ساتھ، تو میں تو اس وقت تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں. یہ حضرت عباس کی روایت ہے. احمد رضا بریلوی نے ایک شعر غالباً کہا تھا، وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر اٹھتی تھی انگلی مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر اٹھتی تھی انگلی مہد میں، ارے چاند جھک جاتا جدھر جھکتی تھی اٹھتی تھی انگلی مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور. اس پر زمین میں اپنا شعر پیش کرتا ہوں. چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں، آج تک چپ پڑھنا اور زوال تے شروع ہو گیا، چانو تے زوال ہے نا تے پونکے نہیں ہلے تے جس لے شباب تے ہوئے تے پونکنے نا، چاند شباب تے ہوئے نا تے اس منظر میں چھکے اسی زمین وچ. چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں، چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں. اس سے یہ ثابت ہوا دشمن ہے کتا نور کا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، سلطان ابن سلطان پیر سید نصیر الدین نصیر. چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں، اس سے یہ ثابت ہوا دشمن ہے کتا نور کا. چند نال کوئی ویر نہیں، چند نہیں روشنی نال ویر ہے، بندے نال ویر نہیں، بندے نہیں صفات نال ویر ہے. بندے سے جھگڑا نہیں ہے، بندے کی قابلیت سے جھگڑا ہے، بندے کے علم سے جھگڑا ہے، بندے کے مقدر سے جھگڑا ہے، بندے کے فضائل اور خدا کی عطا کردہ جو خوبیاں ہیں ان سے جھگڑا ہے، صفات سے جھگڑا ہے. یہ اگر بندے سے چھن جائے تو ساری برادری ٹھنڈی یخ، جے جے کورے اسی تے جے جے کورا اے. لیکن جس کے پاس صفات ہوں، اللہ نے عطا کی ہوں صفات. میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ پیر کوئی اس وقت کم تھے، بڑے پیر تھے. تو مرزا قادیانی کے پاس جب آپ گئے تو کیوں لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم جاؤ گے تو وہ زبان بند کر دے گا، تم کو زیادہ پڑے ہوئے ہو. بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، میر علی شاہ ساری خانقاہوں کو ذلیل کر دے گا. تو میرے دادا نے فرمایا نہیں، مجھے کسی نے حکم دیا ہے، میں کسی کے کہنے پر جا رہا ہوں، اور میرے پاس جو دولت ہے آپ کی ہاتھوں میں سکے ہیں، سکے ہیں، دولت دنیا ہے، میرے پاس علی اور نبی کا علم ہے. میں اس کے ساتھ گفتگو کروں گا، میں جاؤں گا. آپ لوگوں کے پاس دولت دنیا ہے، میں دولت رسول لے کر جا رہا ہوں. میں بہت مطمئن
تو ہے نامطمئن اپنے اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب. سنو آپ جی. میں بہت مطمئن تو ہے نامطمئن اپنے اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب. وہ آئے کب کے اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں. یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. سمجھ آئی؟ اپنے اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب. میں بہت مطمئن تو ہے نامطمئن اپنے اپنے مقدر کی باتیں ہیں سب. مجھ کو بخشا گیا منصب علم و فن, مجھ کو بخشا گیا منصب علم و فن, تجھ کو سکوں کی جھنکار دے دی گئی. مجھ کو بخشا گیا دولت علم و فن, تجھ کو سکوں کی جھنکار دے دی گئی. علی المرتضی کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن وارث علوم رسول تھے. مدینۃ العلم وعلی بابھا, مد مقابل کے پاس بہت پیسہ تھا, لقمہ تر کھاتے تھے دسترخوان پر, مگر جب کوئی مسئلہ لا ینحل آتا تھا تو بابے علی المرتضی پر مخلوق کو بھیجتے تھے کہ جاؤ پوچھو علی سے, کیونکہ لقمہ تر اور دنیا کی وراثت تو مجھے ملی ہے لیکن رسول اللہ کے علم کا وارث علی ہے. میں ایک عرض کرتا اور آخر میں سمیٹتا ہوں کہ علی کی وراثت کسے ملی؟ غوث جلی کو. علی کی وراثت ملی کسے؟ غوث جلی کو. غوث جلی کی وراثت ملی ہند الولی کو. ہند الولی کی وراثت ملی مہر علی کو. اب مہر علی میں ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں, سنو آخری بات. کوئی تعریف کی بات نہیں, میں بڑا عاجز ہوں, لیکن دیکھیے ترتیب میں کیا آیا ہے. مہر علی تک پہنچ گیا نا میں. اب دیکھیں حروف تہجی الف سے لے کر یہ تک ترتیب دیکھیں. میم کے بعد کس کا نمبر ہے؟ نون. مہر علی, مہر علی محی الدین, معین الدین, میرے والد معین الدین, میرا دادا محی الدین, میرا پردادا مہر علی. تینوں میں میم ہے کہ نہیں؟ تینوں کے میم ایک ہوئے. میم جو ہوئے اے میم پاؤ نا تسی قلم نال میم, میم اتے پھر اسی اتے میم پاؤ. کوئی پتہ لگ سی میم کدھر گیا ہے؟ یار قلم کے نہ قلم لکھنی چھوڑ دی تھی. تختی اتے لکھو میم, میم اتے پھر ڈوبا لاؤ تے پھر اسی میم اتے اونجی اکرا پاؤ. میم پھر ڈوبا لاؤ پھر اسی اتے لکھو میم. 3 واری لکھو 300 واری لکھو ایک ہی میم ہو سی. معین الدین محی الدین ہے اور محی الدین مہر علی ہے. سمجھ آئی؟ میماں وچوں وکھریاں وکھریاں نہیں, میم ایک کے. میم نون, نون والقلم وما يسطرون. نون اور یا گئے جی, نون اور یا گئے تے
میں آخیا نا اے میرے علی دا جو فیضان ہے جتنا بھی ہے میرے حصے دا. تسی دسو کہ مینوں صرف پراپرٹی نہیں ملی, پراپرٹی تو انہاں نوں ہی ملدی جنہاں نوں اور کچھ نہیں ملیا, جنہاں دی قسمت وچ کچھ نہیں اور ہوندا انہاں نوں ہی پراپرٹی مل جاندی ہے. اس واسطے عالم رونا تو ضروری نہیں. گھراں وچ بیچارے اپا اج اولاد نہیں ہوندی, معذور اولاد نہیں ہوندی, کیا اس نوں پراپرٹی تو محروم کیتا ونا؟ نہیں, پراپرٹی تے قابلیت نال نہیں دتی ونی, یہ تو حصہ ہے جس دا آوے جس نسب جم پے. ہاں میرے علی نو پراپرٹی نہیں ملی دنیا دی, لیکن غوث جلی اور علی اور نبی دی پراپرٹی ملی, کیونکہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, نبیوں کے وارث علم والے ہیں, جو عالم ہے وہ نبی کا وارث ہے. ایک آخری بات, ایک گل میں سناواں, تسی جلال الدین رومی تو بڑے مننے ہو نا, باہمیں گل انہوں نے ایک بھی سمجھ نہ آوے تے عمل بھی نہ کرے بندہ. اج کل مننے سارے اسی غوث پاک ہاں, لیکن انشاءاللہ انہوں نے توحید تے درس کدے نہ من, قسم چاہیے, کیونکہ وابیاں نہ کام ہے توحید تے بولنا. غوث پاک نہیں گل کیوں منا؟ اسی 11ویں کھانے والے لوگ ہاں جی, اساں کی لوڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ تے اساں معطل کر کے رکھیا ہے, یہ سارے کام جڑے بزرگ پہ کرنے. سنو میں آنا پیا کہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کیا لوگ ہے یار, تسی اسی تے ایویں ہی جم پے ہیں. وہ گئے جو تھے رہنے کے قابل, صرف رہنے کو ہم رہ گئے ہیں. جنہاں رہنا آیا وہ ٹر گئے تے جنہاں نہیں رہنا آیا وہ بیٹھے. جلال الدین رومی روز پوچھنے کہ میرے لنگر کوئی شے پیسہ رہ گیا یا کتنے رہ گئے. انہاں آخیا جناب وہ خزانچی آوے نا, آج 500 روپیہ بچ گیا, تقسیم ہونے تو بندہ کوئی نہیں ملیا منگنے والے. اس لیے منگنے والے بھی غیرت والے ہے نا, کوئی مستحق ہو کے منگنے تو ہوں تو ہر بندہ چنگے چنگے لوگ منگنے پہ اپنی اپنے مرتبے تے ہر کوئی منگتا ہے, کسی نے حال نہ پوچھو, یہ سب گول کچھ نہ فرول. جی تے او انہاں آخیا جی 500,000 روپیہ رہ گیا, نکل نہیں سکیا, بندہ کوئی نہیں ہے. رومی علیہ رحمت فرمانے کہ اج ماں اپنے گھر تو قارون نہیں بو پیانی ہے کہ بچ کیوں گیا ہے, کوئی اللہ دے راہ وچ کیوں نہیں گیا ہے, کیوں رہ گیا ہے. تے جس دڑے آن کے مرید دسے نا کہ بلا آج تا بھاری پھر گئی ہے, ککھ نہیں رہا نے, فرمانے خوش ہاں میں آج کہ آج میرے گھر تو محمد عربی دی فقر دی خوشبو آ رہی ہے, کہ جس تا حضور طرح گھر خالی ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آج جلال الدین رومی دے گھر وچ بھی وہی انداز ہے. اے بزرگاں دا طریقہ ہے, دنیا دے نال انہاں اے سلوک کیتا ہے, اس واسطے کہ جنہاں اللہ تعالی علم دے درجات عطا فرماندا ہے, والذین اوتوا العلم درجات, ان کو درجات دیتا ہے. تو درجات کے اے پیسے والی گل ہے نا, گل پیسے نہیں. ہن مرید تکنے پیسے دیواں نہ دیواں, کتنے دیواں, پیر خوش ہونے والا ہے ناراض ہونے والا ہے, کی کرساں. تے اے اتفاقاً ماں گل یاد آ گئی, بیٹھے نا اپنے جمیل صاحب, انہوں نے دادا صاحب حاجی مدر الحق صاحب نے والد, پیر مہر علی شاہ صاحب نے مرید ہے, نام کیا ہے سائیں جانداد مرحوم. پیر مہر علی شاہ صاحب بہنے اتنے اجی صاحب اپنے والد صاحب نے مزار تے, نظرانے واسطے نہیں بہنے, ملنے واسطے بہنے لوگاں نے, انہاں لوگاں نے نقطہ نظر ہور ہونا ہے. اتھے بیٹھے جناب تے اے ونجڑنا تے اس ویلے کچھ اچھے پیسے مطلب کھانے پینے لوگاں چاہے محنت کرنے مزدوری تے پیسے پنا کے او لفافے پا کے کہنے نال. غریبی نہ دور ہونا ہے, اس لیے پیراں بھی لوگ پیسے آنا تو کوئی کس نال دینا ہے, پیسہ 2 پیسے دینے. تے او پیر مہر علی شاہ صاحب نے ارد گرد چونکہ بھیڑ ہونی ہے تے لوگ جڑے اتے کٹھے ہونے ملنے واسطے,
تے انہاں نے داداری کے کرنے او پیسے کنمنے نال پنا کے او ہنج پیسے چاہ کے پرے سٹنے نا تے دنیا پینی پیسے ہوتے تے او پیر صاحب میرے علی شاہ صاحب نے قدمہ تے ٹے پنے اتنی دیر جتنی دنیا ہرس وچ پئی ہے اتنا انہاں دا دادا جڑا پیر میرے علی شاہ نے قدم چوم کرنا ہے. سمجھ آئی نا؟ اے نسبت ہے انہاں لوگاں دی کہ پیسے نثار کیتا قربان کیتا کہ اے تسی کہنو جڑے اس نے طالب ہو میں تا میرے علی شاہ نے قدم چومنے والا بندہ تے اس بہانے میں تساں دور کیتا ہے. تے اے محبت ہے اسی انہاں ہی نسبتاں تے محبتاں نال آئے ہاں تے اللہ تعالی مغفرت فرماوے. اور میں کوشش کیتی ہے کہ اپنا بیان جو کچھ میں آکھنا چاہیا ہے اللہ تعالی میں توفیق دیتی ہے میں اسا مکمل کیتا ہے. ہون ختم شریف ہو سی اے بندے پہلے بھی ہویا ہے رستے میں نے اعتراض کیتا نہیں کہ جی وہ ختم پہلے ہو گیا تے ختم بعد جو سی کھانا بعد پہلے کھا کے دانے میں کہا ختم میں نہ آگ چھوڑیا ہے ختم میں نہ پڑھ چھوڑیا لیکن میں انہاں آکھیا ہے کہ کھانا پہلے کرو ختم بعد جو سی حالانکہ ساری دنیا پٹھا کام ہونا ہے پہلے ختم ہونا ہے کھانا بعد جو ہونا ہے. اس نہیں میں کہا میں نہیں دلیل پیش ہے سنو عمل پہلے ہوگا دعا بعد میں ہوتی ہے پہلے عمل ہوگا تو دعا ہوگی نا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ جس ویلے ابراہیم تے اسماعیل کداں پہ چڑھنے کعبے نیاں کداں چڑھیاں نا کچھ نہ کچھ تو چڑھیاں نا عمل کیتا نے نا پھر آکھیا نا ربنا تقبل منا یا اللہ ہن ہے جتنی بھی چڑھی ہے نا اسا قبول کریں پہلے چڑھی نے تو پھر دعا کیتی. دوسری گل ہے دوسری دلیل ہے کہ نماز پہلے پڑھنے ہو تے اخیر بعد دعا منگنے ہو. ہن کدے تکیا نے کسی نماز تو پہلے بندہ کہ یا اللہ میں فرض نماز دوپہر اپنا پیشی نہیں پڑھو لگئی تے یا اللہ قبول فرماویں اے ہن میں پڑھ سیں 5 منٹ بعد اے میں 5 منٹ بعد شروع کرو لگی دیگری نہیں نماز تے قبول فرماویں کدے کسی کو دعا تو نہ سنی ہو سی. پہلے عمل کرنے اٹھنے بہنے رکوع سجود کرنے اس تو بعد آہنے نمازاں وچ ہی آخری مکنے ہوتے جس لئے عمل ہو چکنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا اگے بھیج رہے ہو نا پیچھے بھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائے. یہ ساریاں دعاواں اس ویلے جس لئے کچھ کم ہو بننے تھے کم لے ہوئے ہی نہیں چول دیگاں چ پے تو پہلے ہی سالے ثواب پہ ہونا ہے پہلے کہ لوگاں نے ٹھڈاں چ ویسی تے ثواب آسی نا لوگ خوش ہو سن تے تاں دعا کر سننا دیگاں دعا کرنیاں یا اللہ اسی بڑیاں خوش ہاں سا چول پے دیگاں کو دعا کر سو یا اللہ دیگاں اسی بڑیاں خوش ہاں اساں نے اندر مہربانی کری ہیں جی چول پے رہن این تے نہیں ثواب ہونا بندیاں نہیں دیگاں چ پیسی تے وڈے وڈے پھر پیراں نے چمچے اٹھ سن او پھر پاسن چمچیاں نال وڈے وڈے کڑچھے او تقسیم کر سن تے پھر کدے ثواب مل سی ون کے. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. حافظ انور صاحب اٹھ کے آ کے ختم پڑھن اس تو بعد دعا ہو سی تے سارے حضرات پھر اجازت پھر میں بھی اجازت منگنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس حال ثواب میں دعا ہو رہی ہے. جس صاحب کو کلام پاک پڑھیے زبان نال ہاتھ دے اشارے نال آپ نے ملک کر دیو. اس تو بعد دعائے حاجات ہاتھ دے اشارے نال ملک. دعائے حاجات تو پہلے ایک گل ذہن وچ رکھ لیو کہ انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ سال انہاں ہی تاریخاں وچ اتھے ہی محفل ہوسی پھر. اور تسی یہ ذہن وچ رکھیو تے جس ویلے اشتہار وغیرہ اطلاع ملی تے ذوق نال جوک در جوک اپنے علاقے والے میں اطلاع دے کے اتھے پہنچو. اس واسطے کہ اے محفلاں اللہ اور رسول نے سننے نہ گفتگو اور احکام سننے نہ ایک وسیلہ ذریعہ. ایصال ثواب دی محفل بھی ہے. اس تو سب تو بڑی گل ہے کہ قرآن و سنت دے او نقطے اور او گلاں جڑیاں عام طور تے بہت کٹ بیان ہونیاں اور اپنے اپنے ہور طریقے نال بیان ہونیاں. کچھ میرا طریقہ ہو رہے کیونکہ نسبت اور ذوق دا ایک طریقہ بھی نال ہونا چاہیے. اس واسطے اے ذہن وچ رکھو آئندہ انشاءاللہ اس تو پہلے جڑا ہے لنگر دا انتظام ہوسی. اج دیر کو تھوڑی دیر ہوگی ماں پتہ ہے تسی لوگ لنگر واسطے نہیں آئے ہو, تسی میرے علی شاہ اور غوث پاک دے علم دے لنگر واسطے آئے ہو. یہ مینوں پتہ ہے میرے ذوق واسطے آئے ہو, سننے واسطے آئے ہو. لیکن بہرحال ایصال ثواب دی چونکہ محفل ہے انہاں کھانا وغیرہ بھی پکایا ہے تے اس واسطے اس چیز دا بھی جڑا پہنچانا ہے اس دا بھی ثواب دا باعث تسی لوگ ہی بنو گے نا. تسی کھاؤ گے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرو گے تے اللہ تعالی ثواب عطا فرمائے گا. تے اللہ تعالی خیر رکھے آئندہ سال زندگی رہی تے ان ایام وچ پھر ملاقات ہو سی. ہن دعا تو بعد تسی لوگ بھی دور سفر تے ونجنا ہے, آرام نال ملنے کی کوشش نہ کریو, بد نظمی پیدا نہ کریو. سمجھ آئی نا. اللہ تعالیٰ اے مجلس دی جڑا ثواب ہے محفل سب نو قبول فرماوے اور اپنیاں مراداں حاجتاں جڑیاں لے کے آئے ہو بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ والے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش کرو. اللہ تعالیٰ سب دیاں مشکلاں آسان فرماوے. اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ دے طفیل بزرگان دین اولیاء اللہ دے طفیل اللہ تعالیٰ سب دیاں مشکلاں آسان فرمایا. تواڈیاں بھی میریاں بھی سب دیاں مشکلاں آسان فرماوے, حاجت روائی فرماوے. آمین. آپ کی دعا
آمین اللہم ربنا آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.